السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص آج انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ سورۃ القصص میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا زیادہ تر حصہ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معاملات پیش آئے اس کے بیان پر مشتمل ہے۔ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، زمین پہ مصر کی زمین میں وہ سب سے بڑا بنا بیٹھا تھا، اور بنی اسرائیل مصر کی بہت بڑی اقلیت بن چکے تھے۔ وہ اس کے خصوصی ظلم و ستم کا ہدف بنے ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے کمزوروں کو اٹھانے کا فیصلہ کیا، زیر دستوں کو بالا دست کرنے کا ارادہ جب اللہ تعالیٰ نے کر لیا تو پھر اللہ نے ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اسباب پیدا کیے جبکہ بچوں کو ماؤں کا دودھ بھی پینا نصیب نہیں ہوتا تھا اور انہیں ذبح کر دیا جاتا تھا۔ کس طرح ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے نومولود کو ایک صندوق میں بند کریں اور اپنے لخت جگر کو نیل کی لہروں کے حوالے کر دیں، اور پھر پانی کے دوش پہ تیرتے ہوئے صندوق کو فرعون کی خادماؤں نے اٹھایا اور حضرت آسیہ کی گود میں لا کے بچہ ڈال دیا۔ اللہ نے ان کے چہرے پہ محبت کا ایسا پرتو ڈالا تھا کہ فرعون اور اس کی بیوی نے انہیں اپنی اولاد بنا لیا، اپنے بچوں کی طرح پالا، اور اللہ نے تڑپتے ماں کے دل کو قرار عطا کرنے کے لیے دوبارہ یہ بچہ حضرت موسیٰ کی گود میں ڈال دیا۔ ماں نے خود اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ فرعون نے تو اپنے خیال میں ایک ایسا انتظام کر لیا تھا کہ کوئی بچہ ایسا بڑا ہو ہی نہ جو اس کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ بچہ جسے اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم کے اقتدار کے لیے خطرہ بننا تھا، اس کی پرورش اسی اقتدار کے زیر سایہ ہو۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، پھر ایک قبطی کا خون ہو گیا ان سے، مصر سے مدین پہنچے، وہاں پھر اپنے رب سے ایک ایسی دعا کی کہ یا رب میں تیری عطا کا فقیر اور محتاج ہوں، اور ایسی یہ دعا تھی اور ایسے یہ قبول ہوئی کہ اللہ نے ان کے سارے مسئلے حل کر دیے، کیونکہ اس دعا میں وہ سب کچھ آ گیا جس کا انسان محتاج ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں یہ دعا ہر شخص کو مانگنی چاہیے۔ مطلب بھوک کا اگر محتاج ہے انسان تو اللہ تعالیٰ اسے روٹی عطا کر دے، سائے کا محتاج ہے تو اللہ اسے سایہ عطا کر دے، نیند چاہیے تو اللہ اسے نیند دے دے، گھر چاہیے تو اللہ گھر دے دے، اور گھر والی چاہیے تو اللہ گھر والی بھی دے دے۔ اور اللہ نے یہ سارا کچھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ حضرت شعیب کے علیہ السلام کے پاس پہنچے، گھر بھی مل گیا، سہارا بھی مل گیا، گھر والی بھی مل گئی۔ پھر اپنی بیوی کو لے کے واپس مصر کا سفر کیا، راستے میں آئے تو اللہ بھی مل گیا، اللہ نے معجزات عطا کیے، اور پھر ان معجزات کو لے کے جب فرعون کے دربار میں پہنچے پھر اللہ نے ایسی کامیابی عطا کی کہ اپنی ہی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچا کے نکل گئے، اور فرعون طوفانی موجوں کے حوالے ہو گیا۔ فرعون کا انجام بہت برا ہوا اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں اس قصے میں ہمارے لیے بہت سی بصیرتیں بھی ہیں اور عبرتیں بھی ہیں۔ مثلاً یہ کہ اگر انسان مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے تو ہمیشہ دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج ہی نکلتے ہیں، اور جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلات آسان کر دیتا، اور جو حق کے ساتھ عشق کی حد تک محبت کرتا ہے اس کے لیے پھر باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہیج ہو جاتی۔ اور یہ بھی ہمیں اس سے سبق ملا کہ اگر کوئی بندہ حق کا پرچم لے کر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو پھر بعض اوقات دشمنوں ہی کے گروہ سے اس کے حمایتی بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔
اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جس شخص کے دل میں ایمان سرایت کر جائے، ایمان پیوست ہو جائے، وہ پھر ایمان کی خاطر سب کچھ تک لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج ہم آگے پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے اس تذکرے کے بعد پھر اہل مکہ کو اللہ نے تنبیہ کی ہے، پھر اہل کتاب میں سے اہل ایمان جو ہے نا، اہل کتاب میں سے مومن ہونے والے لوگ، ان کی تعریف کی گئی ہے جو ہم آج پڑھیں گے، اور پھر آگے قارون کا تذکرہ بھی اسی سبق میں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں۔ یعنی تورات، انجیل، زبور اور قرآن یہ سب ایک ہی سلسلہ ذہب کی کڑیاں ہیں، یہ سنہری کڑیاں ہیں ہدایت کی۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، پے در پے ہم ان تک یہ ہدایت کی بات پہنچا چکے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ غفلت کے پردے چاک کر کے ہدایت کی روشنی میں آ جائیں۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی، یعنی اہل کتاب، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ سارے ہی اہل کتاب ایمان لے آتے ہیں اور سارے ہی اہل کتاب مان جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ، دراصل یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو اس سورت کے نزول کے زمانے میں پیش آیا تھا، اور یہ کیوں بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ اہل مکہ کو یہ شرم دلائی جائے کہ تم اپنے گھر آئی ہوئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو، اور لوگ دور دور سے اس کی خبریں سن کے آ رہے ہیں اور اس کی قدر پہچان کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، کچھ لوگ حبشہ گئے تو نجاشی نے ان کو پناہ دے دی۔ پھر دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، اس وقت تک تو نجاشی ایمان بھی لا چکا تھا، در پردہ ایمان لایا تھا، لوگوں پہ اس نے ظاہر نہیں کیا تھا، اور وہاں پہ جو صحابہ تھے حبشہ میں، ان کی تبلیغ سے کافی لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ تو انہی میں سے 20 کے قریب عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مکہ، اور آپ سے قرآن سن کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی تھی اس سے پہلے، وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں۔ یعنی جب آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مسلم ہی تھے، اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے تو ہم مسلم ہی تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے، الحمدللہ، ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا، یعنی ایک پچھلی کتابوں پہ ایمان لانے کا اجر، اور دوسرا قرآن پہ ایمان لانے کا اجر۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ میں سے جو کوئی مسلمان ہوتے ہیں ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی۔ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یہ سب لوگ جب ایمان لائے تو ابو جہل نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، انہیں گالیاں دی۔ تو یہاں اس کا تذکرہ ہے، وہ لغو باتیں سن کر، وہ بےہودہ باتیں سن کر اعرضوا عنہ، وہی بات جو ہم نے سورہ فرقان میں پڑھی تھی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں یا ان کے منہ آتے ہیں تو وہ انہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو ان کا یہاں پہ اس کا عملی مظاہرہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ابو جہل کی گالیاں سننے کے جواب میں بھی، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے لیے، سلام علیکم، سلام ہو تمہیں۔ ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خواہش رکھتے تھے، بہت آپ کا مطلب دل کرتا تھا کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی اسلام قبول کر لیں۔ حضرت ابو طالب کی طرف سے آپ کو بہت سپورٹ تھی، حضرت ابو طالب بہت زیادہ آپ کا خیال رکھتے تھے، ان کے ہوتے ہوئے کسی کو جرأت نہیں تھی کہ کوئی آپ کی طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی خواہش تھی کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ یہ آیت خاص طور پر ابو طالب کے بارے میں۔ ان کا انتقال 10 نبوی میں ہوا تھا، ان کے آخری وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت اصرار کیا کہ چچا جان آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات ایک دفعہ میرے کان میں ہی کہہ دیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں، لیکن وہ اس سے محروم رہے۔ بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بہت سے احسانات ہیں حضرت ابو طالب کے۔ یہاں اللہ نے صاف بتا دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ دیکھیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کچھ آپ چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دے گا، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ بس ہمارا کام بھی اللہ کا دین پہنچا دینا ہی ہے، اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچا دینا ہمارا کام ہے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوتے، اور آپ اپنے چچا کو ضرور مومن بنا لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہی ہوتے جو اپنے بیٹے کو ضرور اپنے ساتھ بچا لیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ظالموں کے ساتھ عذاب کا نشانہ بننے نہ دیتے۔ یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام ہے بس پہنچا دینا۔ پیغمبروں کا کام بھی یہی تھا۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ یہ اہل مکہ کی ایک رویے کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کا عذر ہے، یہ وہ اپنا عذر پیش کرتے ہیں اسلام قبول نہ کرنے کے لیے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ آج تو ہم تمام مشرکین عرب کے مذہبی پیشوا بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے عذر کا جواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرم جس کے امن و امان اور جس کی مرکزیت کی بدولت آج تم اس قابل ہوئے ہو کہ دنیا بھر کا مال تجارت اس وادی غیر ذی زرع میں کھینچا چلا آتا ہے، کیا اس کو یہ امن اور یہ مرکزیت کا مقام تمہاری کسی تدبیر سے ملا ہے؟ آج بھی ایسا ہی ہے، دنیا بھر سے ہر قسم کا پھل وہاں پہنچتا ہے جبکہ وہاں وہ پیدا نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ حرم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ڈرتے ہو کہ لوگ تمہیں کہیں اچک نہ لے جائیں؟ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا آسانیاں کر رکھی ہیں؟ دنیا بھر میں تمہاری ایک نام ہے، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں۔ جہاں وہ ان کا جھنڈا دیکھ لیتے تھے نا، احترام سے ملتے تھے، کیونکہ حرم کی وجہ سے، اللہ کے گھر کی وجہ سے ان کی عزت تھی۔ سورہ قریش میں بھی اللہ نے یہی فرمایا نا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں جو تمہارے دو طرف تجارتی قافلے جاتے ہیں، تمہیں تو چاہیے کہ اس
انعام کے شکرانے کے طور پہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، جس گھر کی وجہ سے انہیں یہ مقام ملا ہے، یہ عزت ملی ہے، یہ ان کی تجارت چمکتی ہے۔ کون دیتا ہے یہ رزق ان کو؟ رزق من لدنا، یہ رزق ہماری طرف سے ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اتراتے تھے۔ دیکھ لو، وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ ان بستیوں کے کھنڈرات تمہاری راہ گزر میں ہیں، انہیں دیکھ لو، سمجھ لو کہ اس کے بعد کون وارث ہوا ان کا سوائے اللہ کے؟ اللہ ہی وارث ہوا۔ جس مال اور دولت اور خوشحالی پر تم اتراتے ہو، جس کے کھو جانے کے خطرے سے باطل پر جمنا اور حق سے منہ موڑنا چاہتے ہو، یہی چیز کبھی عاد و سمود کو بھی حاصل تھی، یہی چیزیں قوم لوط کے پاس بھی تھیں، پھر کیا یہ چیز ان کو تباہی سے بچا سکی؟ آخرکار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ وما کان ربک مہلک القری، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو انہیں ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ جب تک اللہ تعالیٰ حجت تمام نہ کر لے اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا۔ پہلی جو قومیں تباہ ہوئیں، ایک تو یہ کہ ان کے لوگ ظالم ہو چکے تھے، اور ان کو تباہ کرنے سے پہلے اللہ نے اپنے رسول بھیج کر ان پہ حجت تمام کی، انہیں خبردار کیا، اور جب اس تنبیہ پہ بھی ان پہ کوئی اثر نہ ہوا تو پھر انہیں ہلاک کیا گیا۔ اور اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہی معاملہ اب تمہیں درپیش ہے۔ وَمَا أُوتِیتُم مِّن شَیْءٍ، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ کتنی بڑی حقیقت ہے یہ، کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ متاع قلیلہ، اور یہ دنیا کی زینت ہے، صرف چند روزہ سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہے بہتر اور باقی رہنے والا، لیکن انسان عقل سے کام نہیں لیتا۔ اور بار بار اللہ ایسے ہی سوال پوچھتا ہے، افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، جنت کا وعدہ، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ دونوں کا کمپیریزن ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا۔ ینادی، وہ پکارے گا، کون؟ اللہ پکارے گا، پوچھے گا، اَیْنَ شُرَکَائِیَ الَّذِینَ کُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جس پہ پس چسپاں ہوگا، وہ کہیں گے، یعنی جن کے بارے میں وہ شریک جو ہوں گے انہی پہ یہ قول چسپاں ہوگا نا۔ اللہ پوچھے گا میرے وہ شریک کون ہیں، کہاں ہیں جن کے بارے میں تم گمان رکھتے تھے؟ تو وہ شریک بول اٹھیں گے، قال الذین حق علیہم القول ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، وہ خود کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، یعنی ہم تیرے مد مقابل نہیں تھے بلکہ ہم نے انہیں گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے، کیونکہ ہم خود بھی گمراہی میں تھے تو ہم نے ان کو بھی گمراہ کر دیا۔ اس سے مراد کون لوگ ہوں گے؟ وہ شیاطین، جن و انس، جن کو دنیا میں اللہ کا شریک بنایا گیا تھا، جن کی بات کے مقابلے میں اللہ کی بات اور اس کے رسولوں کی بات کو رد کر دیا گیا تھا، اور جن پہ بھروسہ کر کے سیدھے رستے کو چھوڑ کر لوگ زندگی کے غلط رستوں پر چل پڑے تھے۔ ایسے لوگوں کو خواہ لوگ رب نہ بھی کہتے ہوں، الہ نہ بھی کہتے ہوں، بہرحال جب ان کی پیروی اسی طرح کی گئی جیسی خدا کی ہونی چاہیے تو لازماً انہیں خدائی شریک
قرار دیا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ وہ شریک تھے، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے انہیں ویسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم کو گمراہ تھے، تبرعنا، ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، تبرعنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے، یہ تو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے تھے، یہ تو اپنے ہی نفس کے بندے بنے ہوئے تھے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے، فدعوہم، کیونکہ دنیا میں بھی جب انہی پہ بھروسہ کر کے بیٹھے تھے تو وہاں بھی پھر انہی کو بلانا ہے نا، مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کاش یہ ہدایت اختیار کرتے ہیں، اس دن پھر کاش بہت ہوگا، کاش ہم مان جاتے، کاش ہم ہدایت پا لیتے۔ ابھی پیچھے ہم نے کیا پڑھا ہے کہ کاش ہم کیا کر لیتے، لو کننا، پیچھے رہ گیا کہیں، اور سورہ ملک میں آتا ہے لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سن ہی لیتے، ہم سمجھ ہی لیتے تو پھر آج ہم جہنم میں نہ جلتے۔ وہ ڈاکٹر فرحت ایک واقعہ سنا رہی تھی ایک خاتون کا، کہ وہ خود بتاتی ہیں کہ میں قبرستان گئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن وہاں پہ کہتی ہیں ایک آواز آ رہی تھی، لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، مجھے لگا کہ کہیں گاڑی میں کوئی شاید ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے، یا کوئی بندہ ہو ادھر جس کی یہ آواز ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا آپ دیکھیں ہیں گاڑی میں سے آواز آ رہی ہے، انہوں نے کہا نہیں وہاں سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ بار بار کہتی میں نے کان لگا کے سنا، تو مجھے لگا کہ کہیں شاید کسی قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے یا ہم سمجھ ہی لیتے تو ہم جلنے والوں میں سے ہوں۔ تو وہاں تو پھر حسرتیں ہی حسرتیں ہوں گی، کاش یہ لوگ بھی ہدایت پا جائیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور فراموش نہ کریں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے کیا جواب دیا ان رسولوں کو جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے۔ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوچے گا، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے، البتہ جس نے آج توبہ کر لی، آج اس وقت، فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ تین باتیں ہیں، توبہ کر لی، ایمان لے آیا، توبہ کے بعد ایک طرح سے ایمان نیا ہوتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر اس کے بعد پچھلے سب جو غلط کام ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے پھر عاملہ صالحً پر کاربند ہو جائے انسان، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو ہم بھی ان تین چیزوں کو لازم پکڑ لیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، اللہ پاک ہے، بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرمانروائی اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹائے جانا ہے، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی لیے ہم جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم پلٹائے جائیں گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا کرو گے پھر؟ ہمیشہ اگر رات ہی رہے، دن آئے ہی نہ، کیا ہوگا پھر؟ ذرا تصور کریں،
دنیا میں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں نا 6 6 مہینے تک رات ہی رہتی ہے. آپ سوچیں کہ ان لوگوں کی زندگی کیسی ہوگی. ویسے تو وہاں اتنے لوگ رہتے ہی نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں رہتا. اگر کوئی جا کے وہاں رہتا ہے تو سوچیں کہ کیسی زندگی ہوگی. کیا کسی کے اختیار میں ہے کہ وہ روشنی لا سکے، وہ دن طلوع کر سکے، سورج طلوع کر سکے؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ پھر ان سے پوچھو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کون ہے ایسا؟ رات تو ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. جب انسان تھکا ہارا شام کو بستر کو دیکھتا ہے نا، میں کہتی ہوں جو سکون اس وقت ملتا ہے. میں نے ساری زندگی چونکہ جاب کی ہے، بچے، کام گھر کا، کالج کا، جب شام کو 9 10 بجنے کی دیر ہوتی تھی، یوں ہی بس سارے کاموں سے فارغ ہو کے نماز پڑھ کے وائنڈ اپ کر کے جو اپنے بستر کی طرف دیکھنا، فوراً منہ سے نکلنا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رات بنائی. اور میں سوچتی تھی کہ ہر جو ورکنگ وومن ہے نا، وہ جب رات کو بستر پہ آتی ہوگی وہ بھی یہی کہتی ہوگی اللہ تیرا شکر ہے تو نے رات بنائی. اور یہ ساری آیتیں ذہن میں گھوم جاتی تھی کہ اللہ نے رات اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی نعمت ہے ایک بہت بڑی. تو یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ پھر کون ہے جو تمہیں یہ سکون حاصل کرنے والی رات لا دے اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے تم پہ دن ہی طاری کر دے. کہتے ہمارے کام تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے. رات کو بھی جب ہم بستر پہ بھی جاتے ہیں نا کچھ نہ کچھ پینڈنگ چھوڑ کے ہی جاتے ہیں. اور میں نے ہمیشہ دیکھا کہ اگر انسان کہے نا کہ میں کام ختم کر کے سوؤں تو پھر شاید وہ نہ ہی سو. کچھ نہ کچھ انسان پینڈنگ چھوڑ کے ہی سوتا ہے. تو اگر رات ہی رہے تو کیا کرے گا انسان؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، تمہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو. لیکن ہم کہاں شکر ادا کرتے ہیں. میں کہتی ہوں یاد بھی نہیں ہوگا کسی کو کہ یہ رات بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور دن بھی اللہ کا ایک احسان ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل. ہاتھو برہانکم، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. اب اس سے آگے قارون کا قصہ ہے. قارون جو کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہ صرف ان کی قوم سے تھا بلکہ ان کا رشتہ دار بھی تھا. اب اس کا جو ذکر ہے یہ بھی ایک نصیحت ہے ہمارے لیے جو ہمیں اپنا اس سے بہت بڑا سبق لینا چاہیے قارون کے واقعے سے. کیونکہ وہ بڑا بننا چاہتا تھا، وہ اپنے آپ کو ایک بڑی چیز سمجھتا تھا اور اس نے بہت زیادہ مال و دولت جمع کر رکھا تھا. اتنا اس کے پاس مال و دولت تھا کہ اس کی خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک بڑی جماعت کی ضرورت ہوتی تھی. اور خاندانی اعتبار سے وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن فرعون کے ساتھ ظاہر ہے اپنے اپنے مفادات کے لیے لوگ بعض اوقات گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. تو قارون بھی انہی میں سے تھا. بڑا متکبر اور سرکش انسان تھا. دولت کی بہتات نے اسے مغرور، متکبر اور خود سر بنا دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ مال و دولت پہ نہ اتراؤ، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو.
لیکن اس نے بات نہ مانی۔ تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، جیسے آج کل لوگ سمجھتے ہیں۔ کہتا تھا مجھے یہ مال میرے علم کی بنا پہ ملا ہے، آخر کار عذاب الہی کی گرفت میں آ گیا، حب دنیا لے ڈوبی اسے۔ قارون کا واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، یعنی فرعون کے ساتھ مل گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھاتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہ، پھول نہ جاؤ، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو۔ احسان کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، ان اللہ لا يحب المفسدین، جہاں جہاں پہ یہ آیات آئیں نا کہ اللہ کن کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو یہ ساری ہمیں آیات ایک جگہ نا لکھتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور پھر ہم ویسے نہ بنیں۔ اور وہ آیات دوسری طرف لکھ لینی چاہیے کہ اللہ کن کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پہ دیا گیا ہے جو مجھے حاصل ہے۔ کیا اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے، مجرموں سے تو نہیں پوچھا جاتا کہ تم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، بس ان کو تو ان کے جرم کی سزا سنا دی جاتی ہے، ورنہ ہر مجرم یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں۔ مجرم کب مانتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی برائی ہے؟ مگر ان کی سزا ان کے اپنے اعتراف پر منحصر نہیں ہوا کرتی، انہیں جب پکڑا جاتا ہے تو ان سے کوئی نہیں پوچھتا، اور نہ کوئی پوچھ کے پکڑتا ہے کہ بتاؤ بھئی تمہارا کوئی گناہ ہے بھی کہ نہیں۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زینتہ، ایک دن قارون بڑا بن ٹھن کے پورے ٹھاٹ کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ اب جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے، دنیا دار تھے، دنیا پرست تھے، وہ تو اسے دیکھ کر حسرت کرنے لگے، کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے ہی نصیبے والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، افسوس تم پر، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ ولا یلقاہا الا الصابرون، مگر یہ دولت ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ صبر والوں کے حصے میں آتی ہے۔ فخسفنا بہ، آخر کار ہم نے اسے دھنسا دیا، اور اس کے گھر کو بھی، وبدارہ الارض، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، وہ مال و دولت دھرے کا دھرا رہ گیا، بلکہ ساتھ ہی غرق ہو گیا، کچھ کام نہ آیا اس کے کچھ بھی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے، جو اسے نصیبے والا کہہ رہے تھے، جو حسرت کر رہے تھے کاش ہمیں بھی یہی ملتا، اب وہ کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پہ احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس ہمیں یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔
بھائی کا انہو لا یفلح الکافرون، اس وقت انہیں یقین آ گیا، اس وقت وہ مان گئے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، وہ آخرت کا گھر یعنی جنت تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے۔ تو پھر آخرت کی کامیابیاں کس کے لیے ہیں؟ جو اپنی بڑائی نہیں چاہتے، ولا فسادا، اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دو صفات یہاں بتائی گئی ہیں آخرت میں کامیابی کی۔ تلک الدار الآخرت، آخرت کا گھر تو جنت کا گھر ہے نا۔ یہ ان لوگوں کو ملے گا جن کے اندر تکبر نہیں ہوگا، جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھیں گے، جو بڑائی نہیں چاہیں گے، جو دنیا میں فساد نہیں کرنا چاہتے۔ ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ لیں، کیا میرے اندر کوئی فساد کرنے والا کیڑا تو نہیں؟ فساد ضروری نہیں ہے کہ ملکوں کے درمیان ہی فساد پھیلایا جاتا ہے، گھروں کے اندر بھی ہم فساد پھیلاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت سے جہاں بیٹھیں گے کچھ نہ کچھ وہاں فساد چھوڑ کے جائیں گے، جو فساد نہیں کرنا چاہتے اور جو تکبر نہیں کرتے، اور تکبر سے تو کوئی بچا ہوا نہیں۔ اب جو لوگ بھی آپ سن رہے ہیں آپ کہتے ہوں گے وہ تو جو تکبر کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو فرعون جیسا سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ہم تو نہیں سمجھتے۔ ابھی ذرا ٹھہریں، رکیں، سنیں۔ میں نے ایک چھوٹی سی کتاب پڑھی تھی، اس کا نام تھا ام الامراض، چھوٹا سا پمفلٹ تھا ایک، آپ کو بھی کہیں مل جائے گا، کہیں بک شاپ پہ آپ پوچھیں ام الامراض، نیٹ پہ نکال لیں، شاید ادھر سے بھی نکلا ہے، لیکن اس کی اردو تھوڑی سی مشکل ہے۔ یہ کتاب کیا ہے، ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے، یہ آپ کے اندر جو تکبر پایا جاتا ہے وہ سارا نکال کے آپ کے سامنے آئینے کی طرح رکھ دے گا۔ اور میں کہتی ہوں کوئی بندہ نہیں ملے گا آپ کو جو تکبر نہیں کرتا۔ ہاں ہم اسے تکبر سمجھتے نہیں ہیں، یہ الگ بات ہے، اور علاج بھی ہم اس کا اسی لیے نہیں کر پاتے کہ ہم اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب مریض اگر اپنی بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھے گا تو وہ علاج کیسے کرے گا؟ اب تکبر کرنے والا شخص اگر اسے پتہ ہی نہ ہوگا کہ میں تکبر کرتا ہوں، یہ بات بھی تکبر میں آتی ہے، یہ بھی تکبر میں آتی ہے، یہ بھی تکبر میں آتی ہے، تو وہ کیسے اس کا علاج کرے گا بھئی؟ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بتایا گیا ہے۔ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، وہاں ہمیں کوئی چائے پیش کی جاتی ہے، گھر آ کے جو ہم اس پہ تبصرہ کرتے ہیں اس کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ اف، ایسی چائے پلائی انہوں نے، تو بتو میں تو کبھی بھی نہ پتہ نہیں یہ لوگ کیسے پی لیتے ہیں۔ اب اگر غور کریں تو ایسے فکرے تکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ میں تو کبھی نہ پیوں، کیوں بھئی؟ آپ کو بہت اونچی چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو وہی وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھیں یہ کیسے کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں، میں تو کبھی نہ پہنوں، اتنی گرمی۔ ان کے گھر میں گئی، پتہ نہیں وہ لوگ کیسے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو گرمی نہیں لگ رہی تھی، مجھ سے تو ایک منٹ نہیں کھڑا ہوا گیا۔ مطلب بڑے بڑے دیندار لوگوں کو بھی آپ ایسی باتیں کرتا ہوا سنیں گے۔ ایک ایک فکرے میں تکبر جھلکتا ہے۔ جو بھی بات یہ جس سے نتیجہ نکلے کہ آپ کوئی بڑی چیز ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، بے شک آپ اس کے آگے پیچھے الحمدللہ اللہ اکبر جو مرضی لگا لیں، لیکن شیطان بڑی چیز ہے، وہ آپ سے تکبر کروا کے ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ تکبر کا سزا اسے ملنے والی ہے نا، اس نے کہا تھا نا کہ چھوڑوں گا نہیں ان کو بھی، جن کی وجہ سے میرا یہ انجام ہوا، ان کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں گا۔ اب اللہ نے اس کو تو مہلت دی ہوئی ہے، وہ تو ہمارے خون میں گردش کرتا ہے، وہ تو ہمارے سانس کے ساتھ چلتا ہے، ہمارا کوئی فیصلہ، ہماری کوئی بات ہمارے منہ سے جو نکلتی ہے اس میں اس کی رائے شامل ہوتی ہے۔ اس لیے بعض اوقات ہم ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، بعد میں ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ میں نے کیوں ایسی بات کہہ دی۔ تو اس لیے اس شیطان مردود سے پناہ بھی مانگتے رہیں اور اپنی باتوں کو چیک بھی کرتے رہیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں، کیا میری کسی بات میں تکبر تو نہیں آ گیا؟ جس میں میں آ جائے نا، میں نے یہ کیا، دیکھیں میں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، ہر بندہ یہ بات کرتا ہے۔
اور یہ میں نے اس کتاب سے یہ باتیں سیکھی، میں نے اپنے اندر سے بہت سی باتیں پکڑی، میں نے یہ دیکھیں میں نے ایسے پڑھا دیا تو یہ اتنے لوگ پڑھ گئے، میں نے ایسے ان کو سکھایا تو یہ دیکھیں اب تو یہ تو ایسے سے ایسے ہو گئے، میں نے ان کو یہ کرایا تھا تو یہ ایسے ہو گئے۔ آپ کو کس نے سکھایا؟ یہ اس کی طرف رجوع کرے۔ یہ قرآن پڑھنے کا فائدہ تو تبھی ہے نا۔ حضرت سلمان کو ہم نے دیکھا، جو نعمت سامنے آئی اس نعمت کو تو ویسے ہی وہیں کا وہیں چھوڑ دیا، اب اللہ کی طرف رجوع کر لیا فوراً۔ چیونٹی کی بات سنی فوراً، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ ملکہ سبا کا تخت دیکھا اپنے سامنے، تخت کو تو بھول ہی گئے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ اب میں یہ نہیں کہتی کہ ہم ان جیسے ہی بن جائیں گے، ان کی زندگی سے سبق تو لیں، نصیحتیں تو پکڑیں، اپنی زندگی میں کچھ نور کی کرن ایک آدھ ادھر سے کوئی چنگاری ہمارے اندر بھی آ جائے، پھر تو ہے کہ بھی قرآن پڑھنے کا ہمیں فائدہ ہے۔ اب اگر بس رٹے لگاتے رہنا ہے، ٹیسٹ دیتے رہنا ہے، صرف پڑھتے ہی رہنا ہے، بس اتنا مجھے آ گیا، اب یہ مشکل لفظ نہیں تھے آتے، اب یہ مجھے آ گئے، اب مجھے ترجمہ اس طرح آ گیا، پہلے مجھے ایسے، تو یہ آنا ہی کافی نہیں ہے۔ کس لیے بھیجی ہے یہ اللہ نے کتاب؟ وہ مقصد ہر وقت ہماری نظروں میں رہنا چاہیے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم اللہ کی رضا پالیں، اللہ کے ہاں بہترین مقام حاصل کر لیں، دار الآخرت، جہاں سے ہمارے ماں باپ کو نکالا گیا تھا، وہ گمگشتہ جنت جو اپنا گھر ہے، جہاں لوٹ کے جانا ہے، اللہ ہمیں وہاں لوٹا دے اور رستے کی ساری تکلیفیں دور کر دے۔ یہ ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین، وہ گھر تو ہم نے بنایا ہی ان کے لیے ہے، انہی کے لیے ہم مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے۔ میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میرے کرنے سے یہ ہوا، فلاں نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا۔ جب ہم دوسروں کی برائی کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی تکبر ہوتا ہے، اس لیے غیبت کے پیچھے بھی تکبر ہے، بدگمانی کے پیچھے بھی تکبر ہے، تجسس کے پیچھے بھی تکبر ہے۔ اسی لیے تو یہ ام الامراض ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس نے ایسے کیا، دوسروں کی بیٹھ کے گھنٹہ برائیاں کر کے نا اینڈ پہ ایک اپنی خوبی ہم ضرور بتاتے ہیں، میں نے ایسے نہیں کیا۔ یہ ہے نا اصل بات۔ وہ ساری سٹوری سنانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں۔ فرمایا آخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ ہمیں ہدایت بھی دینا اور ہمیں تقوی بھی نصیب کرنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جس نے یہ قرآن آپ پہ فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ اللہ رب العزت جس نے یہ کلام، یہ قرآن آپ پر فرض کیا ہے، یعنی اس قرآن کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے اور اس کی تعلیم دینے اور اس کی ہدایت کے مطابق دنیا کی اصلاح کرنے کی جو ذمہ داری آپ پہ ڈالی ہے، یہ جو فرض آپ پہ عائد کیا ہے، وہی رب ایک بہترین انجام تک آپ کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پہ کتاب نازل کی جائے، کہ تم محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پہ نازل ہوئی ہے۔
इल्ला रहमतम मिन रब्बिका फला तकूनन्ना ज़हीरन लिल काफिरीन, बस तुम काफिरों के मददगार न बनो। और ऐसा कभी ना होने पाए कि अल्लाह की आयात जब आप पे नाजिल हों तो कफ़ार आपको उनसे बाज रखें। अपने रब की तरफ दावत दो, वदउ इला रब्बिक वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और हरगिज़ मुशरिकों में शामिल न होना, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को ना पुकारो। वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, पूरी उम्मत के लिए ये पैगाम है। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज हलाक होने वाली है। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। वही बात जो सूरह रहमान में आई है, यहाँ कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु, हर चीज हलाक होने वाली है सिवाय उस जात के। फरमा रवाई उसी की है और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। लहुल हुक्म व इलैहि तुरजाऊन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।